سیدنا ابو انبا خولانی روایت کرتے ہیں اور امام طبرانی مسند الشامیین میں اسے نقل کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات غور سے سنیے گا، فرمایا ان للہ آنیتم من اہل الارض، بلا شبہ اللہ کے برتن بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ جو تمہارے برتن ہوتے ہیں، میں اس مثال کے ساتھ ایک بات آپ کو سمجھ آ جائے گی، مقصد سمجھنا ہے، کوئی فلسفہ جھاڑنا نہیں ہے۔ تصوف فلسفیوں کو اس لیے سمجھ نہیں آیا کہ وہ فلسفوں میں پڑ گئے، واہ واہ واہ، اس لیے امام اعظم فلسفیوں کے پاس تصوف سیکھنے نہیں گئے، وہ اہل اللہ فقراء کے پاس چلے گئے تھے۔ وہ سیدنا امام جعفر الصادق اور امام محمد الباقر کے پاس گئے تھے، اس لیے فرمایا لولا سنتان لہلک النعمان، یہ جو 2 سال مجھے اہل بیت اطہار کے آئمہ کی صحبت اور چوکھٹ پر بیٹھنے کے لیے مل گئے، اس نے ہی تو نعمان بن ثابت کو بچایا ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بھی تو برتن ہوتے ہیں، بھئی مثال دیتے ہیں، ہمارے بھی تو برتن ہوتے ہیں۔ ہمارے برتنوں کا حال یہ ہے، صبح ہم جس برتن میں کھانا کھائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا دوپہر کو اس برتن میں کھانا دھوئے بغیر کھائیں گے آپ؟ وہ کہیں گے صاف کیا بغیر میں اس میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ آپ پوچھیں گے بھئی کیوں؟ وہ کہیں گے جراثیم بیکٹیریاز ہیں، اس میں کلینزنگ کی ضرورت ہے، اس کی یوٹینسل کو پیوریفائی کرنے کی ضرورت ہے، ڈٹرجنٹ سے دھو کر لائیں، صاف کریں تو تب کھاؤں گا۔ پھر شام کا وقت آ جائے، آپ وہی برتن پیش کر دیں، ان کا جی کھائیں حضرت صاحب، آپ ہی نے کھایا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ صفائی ستھرائی بھی نصف ایمان ہے۔ اگر ہمیں اتنی سمجھ آ گئی تو اتنا بھی سمجھ لیں، اگر ہم اپنے کھائے ہوئے برتن میں دوسرے وقت میں کھانا پسند نہیں کرتے تو اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے برتن میں اگر دھوئیں نہیں، صاف نہ کریں، اس کا تزکیہ نہ کریں، تصفیہ نہ کریں، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھیں، اسے اجلا نہ کریں تو اللہ اپنا نور اس میں کیسے اتارے گا؟ ان للہ آنیتن، اب یہاں پہنچے دوبارہ کہ اللہ کے بھی تو برتن ہوتے ہیں، من اہل الارض۔ آخر صاحب فرمایا ابھی آسمان کی اور فوق السما کی بات نہیں ہو رہی، عالم انوار کی اور عالم ملائک کی، عالم جبروت و لاہوت و ہاہوت کی بات نہیں ہو رہی، عالم بشر کی بات ہو رہی ہے کہ اس اہل ارض میں سے بھی تو اللہ کے برتن ہوتے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ اللہ کے برتن ہم میں سے بھی ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں، تم میں سے بھی یا ہمارے ہاں بھی، اہل زمین پر بھی اللہ کے برتن ہوتے ہیں اور وہ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ پوچھا حضور وہ کیا ہیں؟ فرمایا آنیت ربکم قلوب عبادہ الصالحین۔ فرمایا اللہ کے برتن در حقیقت اللہ کے صالح اور اللہ کے تقوی شعار صالح بندوں کے دل خدا کے برتن ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کے نیک صالح متقی پرہیزگار اور مؤمنین کے جو دل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی تو میرے برتن ہیں۔ فرمایا تم دنیاوی پکوان پکا کے اپنے برتنوں میں ڈالتے ہو، میں جب عالم ارواح کی خوراک اتارتا ہوں تو میں اپنے اولیاء کے دلوں میں ڈالتا ہوں، میں انوار اور تجلیات کا سودا اتارتا ہوں تو میں اپنے اولیاء کے برتنوں میں ڈالتا ہوں، میں جب اپنے مالا اعلیٰ کی قربت والے جام اتارتا ہوں تو اپنے اہل اللہ کے دلوں میں اتارتا ہوں، جب میں اپنے عالم ارواح کی خوراک اتارتا ہوں تو اہل اللہ کے دلوں کو چومتا ہوں۔ پھر فرمایا وَأَحَبُّهَا إِلَيْهِ أَلْيَنُهَا وَأَرَقُّهَا، فرمایا اس میں سے سب سے پسندیدہ جو برتن ہے جسے اللہ بڑا پیار کرتا ہے وہ ہے جو سب سے زیادہ نرم بھی ہوں گے، سب سے زیادہ شفقت والے بھی۔ یہاں پتہ چل گیا جن برتنوں سے اللہ کو پیار ہے وہ بڑے نرمی اور گداز والے ہوتے ہیں، وہ رقت والے ہوتے ہیں، وہ آہو بکا والے ہوتے ہیں، وہ بڑے خستہ ہوتے ہیں، وہ بڑے شفیق ہوتے ہیں، بڑے شفقت والے دل ہوتے ہیں۔ پتہ چلا کہ پھر تو یہ وہ دل ہیں کہ جن میں پھر سوائے نرمی کے کچھ اور سودا آتا ہی نہیں۔ تو بتانے والوں نے کہا کیسے آ سکتا ہے؟ جن برتنوں کو خدا نے اپنا برتن بنایا ہو اس میں سختی تنگی کیسے آ سکتی ہے؟ اس میں نور ہی نور ہے،
تو نور والے نرم ہوتے ہیں، نور والے کریم ہوتے ہیں، نور والے لجپال ہوتے ہیں، نور والے لطیف ہوتے ہیں، نور والے انمول ہوتے ہیں، نور والے بشاشت الوجہ والے ہوتے ہیں، نور والے لطافت الطبع والے ہوتے ہیں، نور والے چلتے پھرتے ایسے ہوتے ہیں۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، وہ تو چلتے پھرتے بقعۂ نور ہوتے ہیں، نور کا پیکر ہوتے ہیں۔ پھر اس لیے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، بھئی اس لیے نور اللہ سے دیکھتے ہیں، اللہ کے نور سے، کیونکہ سودا ہی نور کا ملا ہے۔ آپ کسی کریانے والے کے پاس جائیں، آپ کہیں بھائی کریانے والے، گروسری والے، مجھے ذرا نور تو دے دو، وہ کہیں گا غلط جگہ آ گئے ہو، میں نور کا سودا نہیں بیچتا۔ کسی گنے والے کو کہیں مجھے گاجر دے دے، اس نے کہا یہاں پہ گنا ہی بکے گا، گاجر والا اور ہے۔ آپ کریانے والے سے کہیں میں نے جنریٹر خریدنا ہے، اس نے کہا یہاں سے نہیں ملتا۔ اسی طرح نور والوں سے کہیں دنیا دے دو، وہ کہتے ہیں ہم سے نور خرید لو، دنیا کا سودا نہیں ملتا۔ انہیں کہیں ہمیں کیا لطف دے دو ملتا ہے، کرم دے دو ملتا ہے، اخلاق دے دو ملتا ہے، لطافت دے دو ملتی ہے، بشاشت دے دو ملتی ہے، مسکراہٹ دے دو ملتی ہے، پیار دے دو ملتی ہے، سخاوت دے دو ملتی ہے، پھر وہاں سے فراست دے دو ملتی ہے۔ اس لیے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، اللہ کے مؤمن کی فراست سے ڈرا کرو، بچا کرو، کیونکہ وہ اسی شے سے دیکھتا ہے جو اس کے برتن میں رہتی ہے۔ اس لیے جن کے دلوں کو فرمایا میرے برتن ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سے فرمایا ان اللہ رفیق ویحب الرفق ویؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف۔ میرا رب تو بڑا لطیف ہے، کریم ہے، رفق والا ہے، وہ نرمی پسند کرتا ہے، تو جو نرمی پر دیتا ہے وہ کبھی بھی عنف پر، سختی پر نہیں دیتا۔ اس کا مطلب وہ جو لیتے لیتے سخی شہباز قلندر بن گئے، وہ جو لیتے لیتے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بن گئے، وہ تو لیتے لیتے حضور داتا صاحب بن گئے، حضور بابا صاحب بن گئے، حضور شہاب الدین سہرورد بن گئے، لیتے لیتے حضور جنید بغدادی بن گئے، حضرت حبیب اجمی بن گئے، حضرت عبداللہ ابن مبارک بن گئے، سفیان ثوری بن گئے، داؤد طائی بن گئے، سدی سقطی بن گئے، حبیب اجمی بن گئے، رابعہ بصریہ بن گئے، حضرت ابراہیم بن ادم بن گئے، حضور معروف کرخی بن گئے۔ معروف واقعہ ہے حضرت ابراہیم بن ادم، آپ کے ساتھ آپ کے مریدین کا ایک حلقہ بھی موجود ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا بات، مریدین کا حلقہ بھی آپ کی کشتی میں ہے۔ اچانک ایک کشتی پاس سے گزرتی ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ پاس سے گزرتی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے بڑے بڑے شور و غوغا کرتے ہوئے اپنے لہو اور لعب میں مبتلا، اپنی مستی میں مبتلا نوجوان بھی اسی کشتی میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اونچی اونچی آواز سے ٹھٹھا اور مذاق کرتے جا رہے ہیں، کہے لگا رہے ہیں، اور انہیں اللہ کے ولی کامل کا احساس بھی نہیں۔ اب مریدوں سے نہ رہا گیا، آ گئے آپ کی بارگاہ میں، کہا حضرت ان کو تو آپ کے وجود کا بھی حیا نہیں، اللہ کے ولی ہیں اور وہ اپنی مستیوں میں مصروف ہیں، اپنے شور و غوغا میں مصروف ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ فرمایا چلو آؤ میں کچھ کرتا ہوں۔ اللہ والے رقیق القلب کون ہوتے ہیں، لجپال اور سخی کون ہوتے ہیں؟ انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے، فرمایا اے مولا جس طرح تو نے یہاں انہیں خوش رکھا ہے وہاں بھی خوش رکھ۔ وہ کہتے حضرت یہ کیا دعا کی؟ انہوں نے کہا یہی تو مجھے سوٹ کرتی ہے، جو دعا میرے پاس ہے میں نے وہی کرنی تھی، میرے پاس جو سودا ہے میں وہی بیچتا پھرتا ہوں۔ میں نے کہا مولا یہاں خوش رکھا ہے تو وہاں تو وہ خوش رہے گا جو تیرا بندہ بن کے جائے گا۔ بس دعا لگنے کی دیر تھی کہ ہر شخص وقت کا ولی بنا۔ حاضر محترم، پھر وہ رقیق القلب کون ہے؟ قرآن مجید نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ بس یہاں فرق ہے، میں ایک اور مثال عرض کر کے سمجھاؤں گا۔ صوفی اور غیر صوفی، متصوف اور غیر متصوف میں فرق یہ ہے
غیر صوفی وہ ہے جسے نظر آ جائے چھپا نہیں سکتا، بیان کر دیتا۔ یہ میں بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ صوفی وہ ہے جو دیکھ بھی رہا ہو تب بھی ایسے آنکھیں بند کرتا ہے جیسے نظر ہی نہیں آیا۔ غیر صوفی وہ ہے جو دیکھ رہے اس کا ہاضمہ کمزور ہوتا ہے، جس کا ہاضمہ کمزور ہو وہ صوفی نہیں ہوتا۔ ہم آتے ہیں غیر قلندر وہ ہوتا ہے جسے اتنا سا مل جائے وہ شور کرتا پھرتا ہے، اور قلندر اور اللہ کا ولی کامل وہ ہوتا ہے جو سار سمندر جتنا پانی پی کر بیٹھا ہے ڈکار بھی نہیں لیتا۔ اب فرمایا وہ کیا کرتے ہیں، مثال دے، یمشون علی الارض ہونا، احتیاط کے ساتھ قدم رکھتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ کہیں میرے وجود سے کسی کو غضب نہ پہنچ جائے، نقصان نہ ہو جائے، کسی سے زیادتی نہ ہو جائے، کسی پر پاؤں نہ آ جائے، کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی کا عیب دیکھوں میرے منہ سے بیان ہو جائے تو میں نہ پکڑا جاؤں۔ وہ ستار العیوب ہے، میں بھی اسی کا بندہ ہوں، تو ساری زندگی پردہ پوشیوں میں گزارتے ہیں۔